بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد. برادران ایمانی، بزرگان مذہب و ملت، اس سے پہلے کہ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میرا کسی تقریر کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ تقریر مولانا موصوف کو سید نور الحسن صاحب قبلہ کو فرمانی تھی. حکم ہوا ہے، لہذا چند لمحے آپ کے سامنے حاضر ہوں. سب سے پہلے سبط اکبر پیغمبر اسلام، نواس رسول، حسن مجتبی سبز قبا صلوات اللہ سلام اللہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد، جن کی ولادت کے پرمسرت موقع پہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اپنی جانب سے، آپ حضرات کی جانب سے امام وقت بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو وقت اکثر ان شعراء پہ گزرتا ہے، آج وہ وقت مجھ پر آن پڑا ہے. اگر کہیں کوئی خطیب مسجد پڑھنے آتا ہے اور وہاں شعراء کرام کی فہرست لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ خطیب کب ممبر پہ آئے گا. اور آج ماشاءاللہ تصویری فہرست اور ملک کیا بلکہ بیرون ملک میں جانے والے عظیم ترین شعراء کرام جو جناب شہنشاہ صاحب نے اس بستی میں، کہ ویسے تو ذکر مولا کرنے یہ اہل بیت کے خدمت گزار ہر جگہ جا سکتے ہیں، مگر راستے اتنے استوار نہیں ہیں. اور آپ حضرات بھی تشریف لائے، اس کی جزا آپ کو مولا ہی دیں گے. اور شہنشاہ صاحب کی محبت کی بنا پر یہ عظیم شعراء کرام یہاں میں بھی مصروف ترین شعراء کرام میں جمع ہیں. اور آپ حضرات مجھ سے بہتر آج ان کو سننا پسند کریں گے. لہذا کسی تفصیل و تمہید میں نہ جاتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تعریف ہے. اپنے کو شرفیاب بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، یعنی ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، اما شاکروں و اما کفورا، اور تم کو اس بات کا اختیار دیا کہ جو وسیلہ ہدایت، جو سبیل ہدایت ہم نے مقرر کیا، یعنی جس کو ہادی دین میں نے بنایا، جس کو رہبر اسلام میں نے مقرر کیا، جس کو خلیفہ اسلام میں نے منتخب کیا، اگر اس کو مانا تو تمہارا نام شاکرین کی فہرست میں لکھا جائے گا. بات یہیں پر تمام نہیں کی. دیکھیں جشن امام حسن ہوتا ہے، کچھ لوگ اس جشن سے بھی چڑھتے ہیں کہ صاحب جب دیکھو یہ ماہ سیام، یہ ماہ رمضان، کیا بہتر ہوتا اگر دور قرآن رکھا جاتا. بھائی کل تک تو بیگانوں میں اہل بیت کے دشمن پائے جاتے تھے. دیکھیں بڑی مجبوری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج کچھ اپنوں میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو اہل بیت کی فضیلت راز نہیں آتی. اور اس کی ایک اہم وجہ ہے، دنیا کہتی ہے دنیا اہل بیت کے فضائل کی قائل نہیں ہے،
لیجیے اب تو کچھ لوگ اپنوں میں بھی ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر شیعوں میں بھی کوئی بد نسب ہوگا تو اہل بیت کے فضائل سن نہیں سکتا. حقیقت ہے ہمارے یہاں مذہب و ملت اور فرقے کی قید نہیں ہے. ہم ان برادران اہل سنت کا بڑا احترام کرتے ہیں جو اہل بیت رسول کا احترام کرتے ہیں. ان کے بڑے مرتبے حاصل ہیں ان کو. بھائی جو علماء اہل بیت کے فضائل بیان کر کے گئے ہمارے یہاں ان کا احترام ہے. شیعوں میں بھی کوئی غیر حلالی ہوگا تو علی کے اور اولاد علی حسن مجتبیٰ کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر یزید کے لشکر میں بھی کوئی پاک نسب ہوگا تو حر بن کے آئے گا. ایک تلوار پودے تو محمد بھائی آپ یہ نہ محسوس کیجیے گا کہ داد دے رہے تو ہم شورا کرام کے وقت کو ضرور کر لیں گے. فقط ان کے جمع ہونے کے لیے اور آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بات عرض کی. اعلان ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے جس کو خلیفہ رسول بنایا اگر تم نے اس کو مانا تو تم مومن کہلاؤ گے. دنیا ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے. جب دیکھو صبح دیکھو شام دیکھو دوپہر دیکھو تمام شب دیکھو اہل بیت کے قضائد بیان کرتے ہیں. یہ 15ویں ماہ رمضان یہ نیمہ ماہ رمضان اس میں حسن مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ارے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تمہارا ایمان چلا جائے گا. اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل. جس سبیل کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اس کو مانا تو مومن کہلاؤ گے. اس سے انکار کیا تو کافر کہلاؤ گے. اب یہ سبیل ہدایت ہے کون؟ یہاں پہ مسئلہ تو یہ ہے بعد رسول سبیل ہدایت ہے کون؟ کسی بحث میں نہیں جانا ہے. بھائی حسن مجتبیٰ کو تو لوگ برداشت نہیں کرتے مگر حسین کربلا وہ ہیں. دیکھیں میں کسی اختلافی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کا حق نہ بیان کیا جائے. بھائی حسین کربلا سلطان کربلا شہنشاہ کربلا جو حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ حاضی دین ہے کہ نہیں؟ عجب نہیں. چونکہ خواجہ معین الدین چشتی قبر سے آواز دے کہ کتنا بڑا جاہل ہے تو. میں دیکھے شہراء کرام اور ادبا کی بد میں آپ تشریف فرما ہے. پوچھئے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں تو حاضی دین کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں دین از تو حسین. تو حاضی دین کی بات کر رہا ہے. دین از تو حسین. حسین ہی دین ہے. یعنی کسی پر اتفاق ہو کسی کا یا نہ ہو شیعہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حسین حاضی دین. برادران اہل سنت بھی یہ مانتے ہیں کہ حسین حاضی دین. تو یہ فضل دیکھ لیجئے اور ایمان و کفر کا فیصلہ کر لیجئے. خدا کرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ان کو مانا تو مومن کہلاؤ گے ان کا انکار کیا تو کافر کہلاؤ گے. تو اب جو حسن و حسین کی بزم میں ہے وہی مومن ہے. جو اس بزم سے دور ہے وہی کافر ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. آپ حضرات آمادہ ہو گئے. میں بات کو اور مختصر کر رہا ہوں. طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. صاحب ان کے دیکھیں حسین کا ذکر بہت ہوتا ہے. ابھی دیکھیے حسن مجتبیٰ کی ولادت کی محفل ہو رہی ہے. حسین کربلا کا ذکر لیا ہے. تو بھائی خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم کربلا والے کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. بھائی یہ بات کہنا تمہیں راز نہیں آئے گی. بھائی اگر کربلا والے کا ذکر کرتے ہیں تو جو حسین کے مقابلے میں دشمن اسلام آیا ہم اس کا نام لیتے ہیں. دیکھیے اشارے سے بات آگے نہیں بڑھے گی. صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے اور اگر کل سے کہیں حسن مجتبیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیا تو بھائی ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ دوستی قدم بھریں دوست سے دشمنی رکھنے والے دشمن کا ذکر نہ کریں.
اس لیے کہ قرآن کا دستور یہ ہے کہ اگر آدم کا ذکر کیا تو ابلیس کا بھی ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا تو فرعون کا بھی ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا تو شداد کا بھی ذکر کیا، مگر ذکر میں ایک فرق رکھا۔ بھائی آدم کا ذکر کیا علیہ السلام، نوح کا ذکر کیا علیہ السلام، ابراہیم کا ذکر کیا علیہ السلام، شیطان کا ذکر کیا لعنت اللہ، متوجہ ہے کہ نہیں؟ فرعون کا ذکر کیا لعنت اللہ، ابراہیم کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ شداد کا ذکر کیا لعنت اللہ۔ جس کو سلام اللہ کہا ہے اس کو ہم سلام اللہ کہیں گے، جس کو لعنت اللہ کہا ہے اس کو ہم لعنت اللہ کہیں گے۔ اور یزید کو تو سب لعنت اللہ کہتے ہیں، حسن کا ذکر کثرت سے شروع کر دیا تب تم کہاں جاؤ گے؟ صلوات پڑھ حضرت محمد علیہ۔ ہم کو بے سبب نہ چھڑا کرو اور بے موسم تو بالکل نہ چھڑا کرو۔ ہم ملازہ فرمائے ہم بھی کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ دیکھیں اسی لیے جب علماء نے امام حسین کا ذکر زیادہ کیا، بے شک کون کہتا ہمارے صاحبان معرفت پیدا ہوتی، ہم ان میں کے نہیں ہیں کہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مطالب سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہم معرفت کے ساتھ چاہے کسی کی شخصیت ہو چاہے کسی کی عظمت ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ماشاء اللہ شعراء کرام آ گئے، آگے نہ سوتے ہیں کہہ کہ میں مستقل تقریر کیے چلا جا رہا ہوں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں صلح حسن نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ اعتراض کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آج جن دو شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں حسن و حسین، ان کا مزاج ایک نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کہا دے کہ حسن نے صلح کی، حسین نے کربلا میں جنگ کی۔ ایک امن و امان کو پسند کرتے تھے، نعوذ باللہ ایک جنگ کو پسند کرتے تھے۔ دیکھیے سوال تو ایسا قائم کیا کہ بھولے بھالے سیدھے سادے انسان سنیں تو ایک منٹ سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ ماجرا کیا ہے۔ بھائی پورے ہندوستان کو سمجھانے کے لیے تو شاید ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک لمحہ سیکنڈ سے کم ہوتا ہے، ایک لمحے کی زحمت ہو، مگر جتنے لوگ ضلع فیض آباد کے قریب رہتے ہیں ان کو سمجھانے میں زحمت نہیں ہوگی۔ بھائی اس ضلع سے قریب ایودھیا کا اسٹیشن ہے، فیض آباد کا اسٹیشن ہے، وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ صلح حسن پہ اعتراض ہوتا ہے، ماہ رمضان کا زمانہ ہے، کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، فضائل رمضان آپ اس سے بہتر جانتے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کا ثواب ہے ماہ قیام میں۔ علماء شعراء کرام اہل بیت کی مدح کرنے والے اہل بیت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں۔ بس فیض آباد اسٹیشن پہ یہ منظر دیکھا گیا، بس صلح حسن پہ اعتراض ہوتا ہے، بات سنے اسی کے بعد ختم ہوا، شعراء کرام کو سماعت فرمائیں گے کہ ایک مولوی صاحب بڑی سی داڑھی لمبا کرتا ہاتھ میں قرآن لیے اسٹیشن پہ اترے، افطار کا وقت قریب تھا، ایک ٹھیلے سے کیلے خریدے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کیلا، جیسے ہی ایک بندر ٹھکتا انہوں نے کیلا پھینک دیا، قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ یہ متوجہ ہے کہ نہیں؟ کیلے کو پھینک دیا۔ بھائی لوگ یہ تو کہتے ہیں نا کہ صاحب اپنے وقت میں جو ان کے مقابلے میں آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ خود اس سے بہتر نام جانتے ہیں، جو نوجوان اگر دریافت کرنا چاہیں تو تقریر کے بعد دریافت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر جگہ ہر بری شے کا ذکر نہیں ہوتا، یہ پاک بزم ہے۔ صاحب انہوں نے تو ان سے صلح کی، ارے دیکھو ماجرا کیا تھا، انہوں نے کیلے پھینک دیے، قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ وقت افطار ہے، آپ افطار کیسے کریں گے؟ کہ دیکھا نہیں یہ لالچی بندر ہمارے اوپر جھپٹ رہا تھا، میں اس کا مزاج جانتا ہوں، مال دنیا پہ اس کی نگاہ ہے، میں نے کیلے پھینک دیے، قرآن کو بچا لیا، میں نے کیلے پھینک دیے، میں نے قرآن کو بچا لیا۔ میں اس زمانے کا بھی بندر ایک مرتبہ نواز رسول کو اوپر جھپٹا، حسن نے دنیا دے دی، دین اسلام کو بچا لیا۔
सलावत पढ़ने बाबा जबरदस्त मोहम्मद सूरह असर की तफसील में भी जाने का वक्त नहीं, वादे के मुताबिक तफसील को खत्म कर रहा हूँ। शर्तनामा लिखा गया, जुर्माना लिखा गया। सिर्फ एक शर्त सुन लीजिए भाई, आज जो लोग अहले बैत की बज़्म को सजाने वालों को, मज़ाक की बज़्म को सजाने वालों पर एतराज करते हैं, जश्न इमाम हसन करने वालों पर एतराज करते हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, इनके बुजुर्गों को भी यह हासिल नहीं। भाई शर्तों में एक शर्त ये है, और सुलह भी इस शान से की कि शर्तें इमाम हसन की थी, दस्तखत सामने वाले की थी। एक शर्त सुन ले, इमाम हसन ने कहा कि भाई दीन में तू मुदाखलत नहीं करेगा, तेरी दुनिया में मैं नहीं बोलूंगा। भाई जिसका बाप दुनिया को 3 बार तलाक दे चुका हो, और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या फसीह बलीग जुमला कहा, तेरी दुनिया में, जिसकी नजाजतों की दुनिया हो, खवासतों की दुनिया हो, इसमत से उसका वास्ता ही क्या, तेरी दुनिया में नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, तू दीन में नहीं बोलेगा। इस पर दस्तखत किए गए। तो भाई अब जो ये मुफ्त में फतवे देते हैं, इनको हकी हासिल नहीं। हमारा जज हसन मुश्तबा इनके पास से लिखवा चुका, दीन में तू नहीं बोलेगा, तो जब वो नहीं बोल सकता तो ये कहां से बोल सकते हैं। एक और सलावत दे मोहम्मद। ये जिक्र अहले बैत वो है, तमाम शक किया जाएगा, इंशाअल्लाह तमाम शक होगा। शहर के वक्त तक के शोरा कराम तशरीफ फरमाए। मैंने अर्ज की थी, अर्ज किया था कि जो अक्सर इन शोरा पे गुजरती है, आज वो हम पर गुजर रही है। मैंने शुरू कराम में अर्ज किया था कि कहीं कोई खतीब मस्जिद पढ़ने वाला हो, शोरा कराम की फैस लंबी हो, तो सामईन खतीब का इंतजार करते हैं। आज माशाअल्लाह इन शोरा कराम का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने ताज़े और गुफ्तगू की तो जाहिर सी बात है आपकी तवज्जो भी हटेगी, तो कहते हैं अजीम शान शोरा कराम आपके सामने तशरीफ फरमा है। बस वक्त एक गुजारिश करना चाहता हूँ, शहीद सारिस काज़ी नूरुल्लाह सूत्री अलैहि रहमा, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत के लिए, हसन मुश्तबा मज़लूम करबला की इमामत के लिए अपनी ज़बान बुद्धि से खिंचवा ली। बहुत ही मजलूम है शहीद। बीबी ज़हरा ने उनको अपना बेटा कहा है। वैसे तो चौथे इमाम की नस्ल से हैं, तादाद में हैं, मगर जब इनकी लाश को एक बेअदबी की शक्ल में फेंक दिया गया था, खातून जन्नत ख्वाब में आई थी कि मेरे फर्जंद की लाश पड़ी हुई है और तुम लोग उसको दफ्न नहीं कर सकते, उस जमाने के लोगों की। बीबी ने इनको अपना बेटा कहा है। आज भी शहीद मजलूम है। कुछ नाआक़िबत अंदेश लोगों ने उसके ज़ाहिरी वक़ार को खत्म कर दिया था सन 87 के बाद, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से मैं वहाँ का खादिम हूँ। आप लोगों की मोहब्बत मिल रही है। कसीर तादाद में वहाँ मोमिनीन पहुँच रहे हैं। 16, 17, 18, 19 अक्टूबर सालाना मदारिस शहीद सालिस पर आप हज़रात से बहैसियत खादिम मदारिस शहीद सालिस मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि खुद तशरीफ लाएं, अपने इलाके के मोमिनीन को इन तारीखों से मुतला फरमाएं और शहीद की बारगाह में कसरत से तशरीफ लाएं। शहीद की बारगाह में जो आता है, शहीद उसको बेपनाह नवाजते हैं। और जिस शौक से आप अभी बैठे हुए हैं, यहाँ अक्सर वो चेहरे हैं। मदारिस शहीद सालिस पर 17 तारीख को मुतालमा है। जनाब सरदार अकबर आबादी साहब बैठे हुए हैं, वो कन्वीनर हैं। इन्हीं अजीम तरीन शोराए अहले बैत अलैहिस्सलाम को मदऊ कर चुके हैं। वो वहाँ मुतालमे की शक्ल में आप हज़रात के सामने अपने कलाम को पेश फरमाएंगे। कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश।